اب استقبال رمضان کا کی ہم دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے شعبان کا چاند دیکھنا اور روزے کا اہتمام کرنا۔ 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو پھر 30 روزے پورے کرتے، پھر رمضان کا روزہ رکھتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس کا دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم جو ہے شعبان کا چاند 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد رمضان کا چاند دیکھنا یا تلاش کرنا فرض کفایہ ہے، تاکہ روزہ یا افطار کی حقیقت معلوم ہو جائے، یعنی ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی کل روزہ ہوگا رمضان کا یا پرسوں ہوگا، اس وجہ سے اس کا چاند دیکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان میں بھی کچھ روزے رکھ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں روزے رکھے ہوں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایام کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی بھی ہمت ہو ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہماری کلاس استقبال رمضان کی تیسری ہیڈنگ ہے حقوق رمضان۔ اس میں رمضان المبارک کے چند حقوق ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے کیا حقوق ہیں۔ رمضان المبارک کا حق یہ ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑنا، ٹھیک ہے، وہ چاہے دن کے ہوں، چاہے رات کے ہوں، چاہے عبادت کے ہوں، چاہے معاملات کے ہوں، یا پھر عادت ہو، ان سب کو چھوڑنا یہ رمضان کا حق ہے۔ اچھا، وہ چیزیں جو روزے یا تراویح میں خلل پیدا کریں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اصل رمضان المبارک کی اصل عبادت روزہ اور تراویح ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کثرت تلاوت ہے، اعتکاف ہے، شب بیداری ہے، اور اس کے بعد اور بہت کچھ ہے جو آپ کی ہمت ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک شخص کے گھر مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دسترخوان پہ اس کے لیے جو ہے وہ چاول، سالن، گوشت، روٹی، صحیح ہے، رائتا، سلاد، اچار، چٹنیاں، مربے، جو بھی ہوتا ہے وہ دسترخوان پہ رکھتا ہے، تو مہمان خوش ہوگا نا دیکھ کے کہ بھائی اس میں کھانے کے لیے سب کچھ ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ دسترخوان پہ اچار، چٹنیاں، سلاد، مربع یہ تو رکھ دیتا ہے، لیکن نہ گوشت ہوتا ہے، نہ چاول ہوتا ہے، نہ روٹی ہوتی ہے، تو مہمان یہی کہے گا نا کہ میں کھاؤں کیا، اس میں کھانے کے لیے ہے کیا؟ تو اسی طرح ہم اپنا رمضان اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس میں اصل چیز تو ہوتی نہیں ہے، یعنی دن بھر بری نگاہ سے، غیبت سے، جتنے بھی گناہ سے تم بچتے رہو، اور تمہاری آمدنی بھی حلال تھی، ٹھیک ہے۔ پھر چاہے تم رات کو پڑھ کر سوتے رہو، تہجد بھی نہ پڑھو، وظیفے بھی نہ پڑھو، مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ بھٹکو، تو تمہارا رمضان باخدا اس شخص سے اچھا ہے کہ جس نے تہجد بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، تمام وظائف بھی کیے، تلاوت بھی کی، سب کچھ کیا، مگر ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کرتا رہا، برائی بھی کرتا رہا، عورتوں کو بھی تکتا رہا، لڑائی جھگڑا بھی کرتا رہا، بغض اور حسد بھی کرتا رہا، تو اس سے تمہارا رمضان 1000 درجے اچھا ہوگا۔ اگر ہمت ہے تو آپ ایسا کریں کہ بہت سارے سپارے ختم کریں، بہت قرآن ختم کریں اگر ہمت ہے، اور اگر ہمت نہیں ہے آپ میں تو خوب سوئیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں سارا دن سوتے رہو، بس اٹھی نماز پڑھے سو گئے، یہ کیا تمہارا تو فاقہ ہوا؟ نہیں، اگر ہمت ہے تو آپ یہ سارے وظائف کریں، نفلی عبادتیں کریں، اٹھ کر جو ہے نفل پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے۔ اور اگر ہمت نہیں ہے تو آپ صرف فرض اور سنتیں ادا کریں اور خوب پڑھ کے سوئیں، لیکن خدا کے لیے گناہ نہ کریں، تو آپ کا روزہ بہت اچھا ہوگا، آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ یہ بتائیے
کہ ایک شخص عمل میں تو کم کرتا ہے، یعنی نفلی عباداتیں، نفلی نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ تر فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نفلی عبادات، ذکر، اذکار، تسبیحات، وظائف نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، ایسا شخص آپ کو پسند ہوگا؟ یا پھر ایسا شخص آپ کو پسند ہوگا جس کی نفلی عبادتیں بھی زیادہ ہوں، گناہ بھی زیادہ کرتا ہو، مثلا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، وابین بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی خوب کر رہا ہے، قرآن بھی خوب ختم کر رہا ہے، وظائف اور تسبیحات بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ پہلا شخص جس کے گناہ بہت کم ہیں اور عمل بھی کم ہے، یا دوسرا شخص جس کے عمل بھی بہت زیادہ ہیں اور گناہ بھی بہت زیادہ ہیں؟ تو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا میں کوئی عمل اس کے برابر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث اس لیے بتائی ہے کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں یہ سب اپنی جگہ پر بہت فضیلت رکھتی ہیں، لیکن اس نفلی عبادت کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو بھئی نفلی عبادتیں بہت کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں اگر میں نے چلو کوئی گناہ بھی کر لیے تو کوئی بات نہیں، تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے، بالکل گناہوں کو چھوڑ دیں، خاص طور پہ رمضان میں تو بالکل گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں، بلکہ یہ تہیہ کر لیں ابھی رمضان میں بہت ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم ابھی سے پلاننگ کریں کہ ہم نے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا اور کسی کو گھر میں کسی کو کرنے بھی نہیں دینا، یہ بھی نیت کریں کہ رمضان میں ہم نے کسی کو گناہ کرنے بھی نہیں دینا اور خود بھی نہیں کرنا،